السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 197 کی تفسیر دی تھی، اور اس کے بعد کی آیت کی ان آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو اپنے اوپر فرض کر لے ان میں حج، یعنی ان میں حج فرض کر لے۔ اور حج فرض کرنے کا معنی کہ یعنی حج کی نیت کر لے، حج کے لیے احرام باندھ لے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حج اگرچہ نفل بھی ہو، عمرہ اگرچہ نفل بھی ہو، تو اس کا احرام باندھنے سے جو ہے وہ اس کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کی نیت کر کے حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر جو ہے نہ کوئی شہوانی باتیں ہوں یا ایسے کام ہوں، ولا فسوق، اور نہ گناہ کے کام ہوں، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی حج کے دوران کوئی جھگڑا جنگ و جدال ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر و بھلائی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو ان دو جملوں کے اندر حج کے دوران ہر طرح کے گناہوں سے بھی روک دیا گیا، اور اس کے مد مقابل ہر طرح کی نیکی اور خیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی نیکی ہے۔ اور اس کا ہم نے بتایا تھا کہ شان نزول کیا ہے، کہ بعض لوگ حج کے لیے نکلتے اور کچھ ساتھ نہ لیتے، اس چیز کا تصور کرتے ہوئے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور دنیا سے کنارہ کشی ہونی چاہیے، تو اس پر پھر وہ کیا ہے کہ لوگوں سے جا کے مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم دیا کہ اپنا زاد راہ لو، جو تمہارے خرچ کی ضرورت ہے سفر کے دوران اس کو اپنے ساتھ لو، لیکن اثر جو سفر خرچ ہے دنیا کا، انسان کا اس دنیا کے اندر، وہ تقوی نیکی کا زاد راہ ہے جو ہم نے اپنے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ واتقون یا اولی الباب، اور مجھ سے ہی ڈرو اے وہ لوگوں جو عقل والو ہو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کو گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ جو ہیں حج کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرنا، کوئی تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان طرح کی چیزوں کو ناجائز سمجھتے، اس وجہ سے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حج کے اعمال کے منافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، کوئی کاروبار کرو، تجارت کرو حج کے دوران، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک انسان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ معاملات میں ایک جائز اور معقول حد تک چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے، اور حج کے دوران بھی اس طرح کے اعمال کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ حج کے جو بنیادی ارکان و فرائض ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے نکلتے ہو، عرفات سے چلتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو عرفات سے نکلنے کے بعد حاجی جو ہے مزدلفہ آتا ہے، جس کو اللہ نے مشعر الحرام کا نام دیا ہے، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو کہ جیسے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، کہ جس طرح سے اللہ نے تم کو ذکر کرنے کا عبادت کا طریقہ سکھایا اس طرح سے ذکر کرو، اس طرح سے عبادت کرو، یا جو اللہ نے تم کو ہدایت دی گمراہی کے بعد، جس طرح کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے تھے گمراہوں میں سے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، پھر چلو نکلو وہاں سے جہاں سے لوگ نکلتے چلتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، فَإِذَا، پس جب قضیتم پورے کر چکو، قضا کے معنی پورا کر دینا، جب تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے اعمال کو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، یا جیسے تمہارے باپ دادا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یعنی جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب دے ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے آخرت میں اس کا کوئی من خلاق، کوئی کسی طرح کا حصہ اور نصیب۔ ومنہم، اور ان لوگوں میں سے وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اچھائی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہم کو آگ کے جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا کیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کا ذکر کرو فی ایام، ایسے دنوں میں، معدودات جو گنتی کے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کر لے، تعجل کے معنی جلدی کر لے، فی یومین، 2 دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جو لیٹ ہو جائے، تاخیر کر لے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرنے والا ہو اللہ سے، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم کو اسی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے، لوٹایا جانا ہے۔ آیت نمبر 199 سے 203 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر چلو اور نکلو، من حیث، جہاں سے، افاض، نکلتے چلتے ہیں، الناس، لوگ۔ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے کہ حج کے دوران اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم چلو نکلو جہاں سے لوگ نکلتے چلتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہاں، ہوتا یہ تھا کہ جس طرح کہ ہر زمانے کے لوگ اللہ کے دین کو بگاڑتے رہے ہیں، بدلتے رہے ہیں، ایسے ہی قریش بھی، انہوں نے بھی اللہ کے دین کو جو بگاڑنے کے انداز اختیار کیے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ حج کے دوران بعض ایسے اعمال کرتے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ عرفات نہیں جاتے، کیونکہ عرفات جو ہے حرم سے باہر ہے، اور کہتے کہ ہم حرم والے ہیں تو ہمیں حرم سے باہر نہیں جانا، حرم کی حدود سے باہر نکلا، یعنی کہ اپنے لیے توہین اور حد تک سمجھتے تھے، اور کہتے کہ باقی لوگ جو ہیں قریش کے علاوہ، ہاں یہ لوگ جو ہیں وہ عرفات میں جائیں، ہم حرم والے ہیں، ہم حرم میں رہیں گے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے کہ پھر مزدلفہ سے ہی وہیں سے واپس آتے، مزدلفہ میں ہی وہاں پر قیام کر کے واپس آ جاتے اور عرفات میں نہ جاتے۔ اور یہ نہ کہ صرف قریش، بلکہ قریش کے ساتھ جن لوگوں کے رشتے ناتے ہوتے وہ بھی
اسی بدعت کا شکار ہو جاتے، اسی گمراہی کا شکار ہوتے کہ سمجھتے کہ ہم اب حرم والے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب حرم میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمراہ کن باطل جو تصور تھا یا عمل تھا اس کا رد کرتے مایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم بھی وہاں سے نکلو چلو جہاں سے لوگ نکلتے چلتے ہیں۔ لوگ نکلنے چلنے کا معنی کہ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حج کا جو طریقہ کار چلا آیا ہے کہ عرفات میں جانا، عرفات میں ٹھہرنا اور پھر وہاں سے نکلنا، تو جس طرح باقی لوگ عرفات سے نکل کر وہاں سے آتے ہیں تو تم بھی وہاں عرفات پہنچو اور وہاں سے واپس لوٹو، وہاں سے نکلو۔ تو اس بات کا حکم دیا گیا، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو دلاتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ ہے ہی عرفات میں ٹھہرنے کا نام، اور اس لیے عرفات میں ٹھہرنا، قیام کرنا حج کے جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ حج کے جو 4 بڑے رکن ہیں اس میں ایک رکن جو ہے وہ عرفات میں قیام کرنا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اور اس بات کی تاکید ہو کہ واقعی آدمی عرفات کے میدان میں ٹھہرا ہو، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ عرفات سے باہر ہی وہیں پر بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے، اس کا معنی کہ جو عرفات میں نہ ٹھہرا اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ اپنے اس جاہلانہ تصور کو ختم کرتے ہوئے بلکہ جو حج کا صحیح طریقہ ہے عرفات میں جانے کا، وہاں سے نکلنے کا، تو بھئی تم بھی وہاں پر جاؤ اور وہاں سے پھر نکلو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ حج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ حج جو ہے ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو حج کرتا ہے سنت کے مطابق گناہوں برائیوں سے، ان چیزوں سے دور رہتے ہوئے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہو۔ تو اتنی عظیم عبادت کے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اللہ استغفار کا حکم دیتا ہے، اور ایسے ہی ہم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو سنت ہے کہ آدمی 3 بار استغفر اللہ کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری ایام میں آپ پر سورۃ النصر نازل کر کے اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، اس سے جس بہت اہم بات کا انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تو جتنا بھی عمل اور نیکی اخلاص کے ساتھ اور بہتر سے بہتر انداز سے اور پوری توجہ کوشش کے ساتھ کر لے، لیکن پھر بھی تیرے اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، کوئی نقص ہو سکتا ہے کہ جس نقص کمی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے تجھے اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کی تنبیہ ہے، اور دوسرا ان عبادات کے ساتھ ساتھ نماز ہو یا حج ہو یا کوئی اور عبادات ہوں، ان کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا حکم دینے سے انسان کو اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نیکی کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، اور اس پر اس کو غرور ہو، فخر ہو، کہ جس فخر و غرور سے نہ کہ صرف اس کا وہ عمل برباد ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی بڑائی، کبر، غرور ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور خصوصاً نیکی کے اعمال نیکی کا عمل کر کے تکبر کرنا، غرور پیدا ہونا، اس عمل کے برباد ہونے کا اس کی دلیل ہے۔ تو اس لیے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا کہ تاکہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر عاجزی پیدا ہو کہ جتنی بھی نیکی کیوں نہ کی ہو تب بھی اس کو ضرورت ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور بلکہ اللہ سے استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کہ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دی ہے، اگر نہ دیتا تو اس کو توفیق نہ ملتی، یہ نیکی نہ کر پاتا۔ تو یہ ہے استغفار کے مناسبت حج کے ساتھ یا نیک اعمال کے ساتھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، مہربان ہے، کہ حج میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کسی بھی عبادت کے اندر کوئی لغزش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربانی کرتے ہوئے بندے کی ایسی خطاؤں کو، ایسی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، لیکن استغفار کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ اس طرح کی غلطیوں، گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے اور آدمی اس سے اللہ سے بخشش مانگتا رہے۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَإِذَا پس جب قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم، مناسک جمع منسک کی، اور اصل تو لفظی معنی اس کا عبادت کا ہے کہ جب تم اپنی عبادتیں مکمل کر چکو، لیکن یہاں پر عبادتیں کون سی ہیں کہ جو حج کی عبادات ہیں، حج کے اعمال ہیں۔ اس لیے علماء نے حج کے اعمال کے لیے خاص طور پر مناسک کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اصطلاحی طور پر مناسک کا لفظ جو ہے حج کے لیے استعمال کیا ہے، اگرچہ اس کا معنی عام ہے، کسی بھی عبادت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو میں کہ جب تم حج کے اعمال کر چکو، اور حج کے اعمال کرنے سے مراد یعنی جو حج کے بڑے بڑے عمل ہیں، عرفات میں جانا، وہاں سے مزدلفہ میں رات گزارنا، وہاں سے منی میں واپس آ کر کینکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال مڑانا، بیت اللہ کا طواف صحیح کرنا، یعنی اس طرح کے سارے کام جو حج کے بڑے بڑے اعمال ہیں، تو جب تم یہ یعنی کہ کر چکو، قضیتم مناسککم، حج کے اعمال کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر۔ تو باپ دادا کا ذکر کرنے کی کیا مناسبت ہے یہاں پر؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تو حج کے جب اعمال سے فارغ ہو جاتے، یعنی کہ حج کے جو بڑے بڑے عمل ہیں ان سے فارغ ہو کر مینا میں اکٹھے ہوتے، تو پھر کیا کرتے، ان کے میلے لگتے، اور ان میلوں کے اندر پھر جو ہے ان کے مشاعرے ہوتے، شعر و شاعری ہوتی، اور قصیدے پڑھے جاتے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ جس میں ہر شخص جو ہے، ہر قبیلہ جو ہے اپنے بڑوں کی بڑائیاں بیان کرتا، ان کے جو سردار گزرے ہوتے، بڑے لوگ گزرے ہوتے، ان کی بڑائیاں، ان کی باتیں ذکر کرتا، ان کی مدح افزائی ہوتی۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا جاہلانہ انداز حج کے اعمال کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو جاہلوں کی طرح اپنے بڑوں کی باتیں نہ کرو، ان کی تعریفیں بیان نہ کرو، ان کے بارے میں ڈھینگی نہ مارو، بلکہ جو کرنے کا کام ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ کا ذکر یہاں پر کیا ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو عام ذکر ہے کہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریفات، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا، اور ایک خاص ذکر ہے کہ جو ان دنوں میں خاص ہے، اور وہ کیا ہے، وہ تکبیرات ہیں، تکبیریں پڑھنا ہے۔ تو اللہ کا ذکر خاص طور پر جو یعنی کہ حج کے دنوں میں یکم ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحج تک ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد ہر طرح کی عبادات ہیں، اور خاص طور پر نماز۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ کوئی شک نہیں کہ نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ بجائے اپنے باپ دادا کا ذکر کرنے کے، ان کی تعریفیں بیان کرنے کے، جس طرح تم اپنے باپ دادا کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں بیان کرتے تھے، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ او اشد ذکرا، یعنی یہ ذکر جو ہے اس طرح سے جو اپنے باپ دادا کا جس طرح کرتے تھے، یا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ہاں، حق یہی ہے، باپ دادا اگرچہ یعنی کہ ان کا کوئی بڑا کارنامہ ہو بھی حقیقت میں، تب بھی اصل جو تعریفوں کے لائق ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بندے کو اگر کوئی بھی کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہمت طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے پھر حقیقی تعریفوں کا حق بھی اسی اللہ کا ہے۔ تو اس لیے مایا کہ جس طرح اپنے باپ دادا کے تم تعریفیں کرتے تھے، ان کی ذکر کرتے تھے، اتنا یا اس سے بلکہ بڑھ کر اس سے بھی زیادہ۔ اور اسی لیے سنت ہے کہ حاجی حج کے دنوں میں جب وہ کینکر وغیرہ مار کے 10 تاریخ کے اعمال سے فارغ ہو جاتا ہے، تو حج کے دنوں میں باقی 11، 12، 13 تاریخ کے جو دن ہیں، ان میں جو ہے خاص طور پر جو ہے اللہ کا ذکر اذکار کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ ایک تو چونکہ حج کی عبادت میں ابھی تک وہ جاری ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مزید عبادتیں کرنا، مزید نیکیاں کرنا، کوئی شک نہیں کہ اس عبادت کے اجر و ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کرتا ہے جس کا حج کے ساتھ تعلق ہے، کہ حج چونکہ عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی وقت ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر کرتا ہے، اور جب دعا کا ذکر کیا تو دعا میں جو لوگوں کے دو طرح کے انداز ہیں ان کا بیان کیا، یا دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہے اور مادہ ہے، بس یہ دنیا مل جائے، دنیا کی خوشیاں لذت سے حاصل ہو جائیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ وہ نیک بخت ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو سمجھتے ہیں کہ عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا کی خیر و بھلائی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ حقیقی گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے اور آخری منزل وہ ہے، تو اس سے اپنی آخری منزل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ اللہ نے ان کو ذکر کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ رب ہم کو دے دے دنیا، یہیں پر رک گئے، اے ہم کو دے دے دنیا، بس دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، عزت شہرت، کو کرسی حکومت، کچھ بھی دنیا کے جو وسائل ہیں، بس دنیا مل جائے، جو آج کے بہت سے لوگوں کی دعا ہے، بس دنیا مل جائے۔ بات صرف یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے ان کی دوڑ، ہاں وہ تو جو ہے وہ ہے، حتیٰ کہ عبادت نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اگر دعا کر رہے ہیں تو دنیا ہی کی دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں تو وہاں بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اور روزہ افطار بھی کر رہے ہیں، روزے کے اندر بھی دعا ہو رہی ہیں، جب دعا قبول ہوتی ہیں تو دنیا ہی مانگ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، رات جاگنے کی توفیق دیتا ہے، تو وہاں بھی دنیا ہی مانگی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ بدبخت، اور بدبختی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جسے ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ بدبختی کیا ہے ان لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے رب ہم کو دے، اور یہاں پر یہ بھی کہ اللہ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ مشرک کافر ہیں۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ ان کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب دنیا ہی ان کی طمع لالچ ہے، دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے، اور دنیا ہی ان کا مقصد ہے، تو پھر آگے کیا ہے؟ جب دنیا ہی مانگی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ایسے بدبختوں کی بدبختی کیا ہے کہ آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ کس کا کچھ حصہ نہیں؟ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی نعمت کا، جنت کا، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا۔ اور یہ وہ بڑی خطرناک حقیقت ہے جسے آج کے مادہ پرستی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اللہ نے یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا ہی کے چاہنے والوں کی کیا بدبختی ہے کہ دنیا تو جو اللہ تعالیٰ ان کو جو دینا چاہتا دیتا ہے، اور جتنی لکھی اتنی دیتا ہے، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے، اللہ کے عذاب کے، کچھ ان کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں پر آخرت میں کچھ ان کا حصہ نہیں ہے، اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں آتی ہے۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ یعنی اسی طرح کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى میں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اس کا فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے آخرت میں زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی یعنی کہ اجر ثواب کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی دوڑ کوشش ہے، نؤتیہ منہا، یہاں پر قابل غور چیز کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے، دنیا میں سے، یعنی کہ جو چاہتا ہے مل جاتی ہے، لیکن ملی بھی وہ جو اللہ نے چاہا، اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا حصہ نصیب باقی نہیں رہتا۔ جو خلاق کا لفظ یہاں پر ہے، دوسری آیت میں اس کی وہی مانا گیا کیا نصیب کا، کہ آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں، کوئی اس کا حصہ نہیں۔ حصہ نہیں تو کس کا نہیں؟ جنت کا نہیں، بخشش کا نہیں، ہاں باقی حصہ جہنم کا، اس کے لیے باقی سارا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے، بلکہ سورۃ ہود میں اور بھی کھل کر اس بات کو واضح کر دیا۔ فرمایا کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے عملوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ کوئی نیکی عمل کیا ہے، اللہ اس کا صلہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کمی نہ کرنے کا معنی کہ اگر اس نے کوئی کام کیا ہے تو اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار،
ہاں یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ اور جہنم کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو انہوں نے نیکی کا عمل کیا بھی تھا، جب صرف مقصد دنیا ہی تھی تو عمل برباد ہو گیا اور ضائع ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب انسان نیکی کرنے کے پیچھے بھی دنیا چاہتا ہے تو نیکی برباد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس کا جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے دے دیتا اس کا صلہ، لیکن آخرت میں سوائے آگ کے عذاب کے جو ہے جہنم کا اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس مادہ پرستی کے دور میں ان آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی دنیا طلب کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر، عبادتوں کے اندر بھی دنیا حاصل کرنے کی تمنا رکھ کر اپنے لیے کس چیز کا سودا کر رہا ہے۔ ایک تو یہ لوگوں کی قسم ہے، دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ وہ بھی نیک بخت ہیں، کچھ وہ بھی خوش قسمت ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عقل مند ہیں، کہ جو کیا دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم کو دے دنیا میں اچھائی، حسنہ اچھائی، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہاں یہ ہے کہ جس میں ہر چیز آ گئی ہے، دنیا کی بھلائی اچھائی بھی، آخرت کی بھی، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی آ گئی۔ اس لیے یہ جامع ترین دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعاؤں میں سے ہے۔ جس طرح کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اس دعا کو پڑھنے کی۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک پہنچنے تک سنت ہے کہ طواف کرنے والا یہ دعا پڑھتا رہے، ایک بار دو بار، جب تک حجر اسود تک پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک اسی دعا کو پڑھتا رہے، کیونکہ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جس میں دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائیاں اور اللہ کی طرف سے جو عذاب کوئی سختی ہو سکتی تھی اس سے بچنے کی دعا آ جاتی ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہمارے ہم کو عطا کر دنیا میں اچھائی۔ اچھائی کیا ہے دنیا کی؟ اس میں ہر طرح کی وہ اچھائی شامل ہے کہ جو اس میں آ سکتی ہو، وہ ہر طرح کی اچھائی جو دنیا میں آ سکتی ہو، وہ چاہے دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے ہو، مال و دولت ہو، حلال کی روزی ہو، نیک بیوی ہو، دنیا میں غلبہ ہو، اور عزت و شہرت ہو، اچھی عزت شہرت ہو، تو اور اسی طرح علم کا حاصل ہو جانا، اور وہ نعمتیں جو دین کے حوالے سے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، نیکی عبادت کا اس کی توفیق مل جانا، علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کے ساتھ ساتھ خود بھی علم حاصل کرنا، دوسروں کو بھی سکھانا، خود بھی اللہ کے دین پر چلنا، دوسروں کو بھی چلانا، دعوت دینا، یہ سارے وہ عظیم کام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے دیتا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں دنیا کی اچھائی کا معیار بھی دیکھنا ہے تو اللہ کے انبیاء کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کی سیرت دیکھیں کہ اللہ نے ان پر انعامات کس طرح سے کیے اور کیسے انعامات تھے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ دنیا کی اچھائی کیا ہے، کہ دنیا کی اچھائی بھی صرف اور صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ اس مال و دولت سے کہیں بڑھ کر اچھائیاں کون سی ہیں؟ وہ ہدایت کی، علم کی نعمتیں ہیں۔ تو دنیا کی اچھائی ہم کو عطا کر دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اچھائی، اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت کا مل جانا، جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جانا، اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا، اللہ کا دیدار ہونا، اور وہ آخرت کی بے شمار نعمتیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو آخرت کی بھی اچھائیاں عطا کر دے، تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اس کی کیا ضرورت باقی رہی؟ جب آخرت بہتر ہوگی تو پھر آخرت میں آگ کے عذاب سے بچے گا تو بہتر ہوگی۔ ہاں، اس میں بعض اوقات آخرت بہتر ہوتی ہے لیکن جزوی طور پر، کلی طور پر نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بعض ایسے بھی ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، کہ جن کے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، جن سے توبہ نہیں کی انہوں نے، اللہ اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو اپنے عدل کے تقاضوں سے ان کو جہنم میں ڈال دے ایک وقت تک کے لیے، کہ جب تک وہ اپنی سزا پوری نہیں کر لیتے۔ ہاں، سزا پوری ہونے کے بعد اللہ ان کو جہنم سے نکال لے گا، کسی کی سفارش کے ساتھ نکال دے گا۔ تو اس کا مطلب کہ آخرت میں جنت تو ملے گی، لیکن اس سے پہلے جہنم میں جانا پڑ جائے تو یہ بھی وہ آخرت کی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی اور اصل کامیابی وہی ہے،
اسی وقت ہے کہ جب آدمی بالکل جہنم سے بچ جائے، کہ جہنم کے ساتھ اس کا کوئی اگر گزرنا ہو تو گزرنا ہو پل صراط سے، اور کوئی جہنم کے ساتھ کو اس کا معاملہ نہ ہو۔ تو اس لیے وقنا عذاب النار کی یہ مناسبت ہے یہاں پر، کہ بعض اوقات آخرت میں جنت میں جانے والے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو جہنم سے ہو کر جانا پڑے گا، جہنم میں عذاب پانے کے بعد جانا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، کہ اللہ تعالیٰ جنت دے، آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، لیکن بغیر کسی عذاب کے۔ اور یہ ہے اصل کامیابی، اور یہ ہے اصل وہ دعا جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ جامع ترین دعا ہے کہ جس میں آدمی جو بھی چاہتا ہو اس میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی مخصوص چیز مانگنا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح مانگے، کیا کہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہی دعا کر لو، جو بھی آپ کی نیت ارادہ ہے، جو بھی آپ چاہتے ہو اپنے دل میں وہ ارادہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کا دل کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، آپ کس لیے دعا کر رہے ہو، اور یہ دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا اس دعا کی وجہ سے۔ تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں یہ وہ خوش قسمت ہے جن کے لیے حصہ ہوگا آخرت میں، کیونکہ دنیا بھی اچھائی بہتری مل کے اب حصہ کس کا رہ گیا؟ آخرت کا، اور دنیا کا، بلکہ بھی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دیتا ہے، امن و امان دیتا ہے، عزت و وقار دیتا ہے۔ تو اولئک لہم نصیب، ان کے لیے وہ ان کا حصہ ہے دنیا آخرت کے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ کیا مطلب؟ کہ جو ان کے نیک اعمال ہیں محفوظ ہیں، اور نیک اعمال جو محفوظ ہیں دنیا کے اندر بھی ان کا اجر صلہ اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی جب وہ عمل محفوظ ہیں، ضائع باطل نہیں ہوئے، تو آخرت میں بھی اللہ ان کا اجر اور صلہ دے گا۔ کس لیے؟ کہ ان کا مقصد، ان کی تمنا صرف دنیا نہ تھی، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تھی۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں مزید ایک چیز باقی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی اچھائی مانگنے کا حکم دیا اور آخرت کی اچھائی مانگنے کا حکم دیا، اور جہنم سے، آگ کے عذاب سے بچنے کی ہم کو تعلیم دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں جو ہے کیا اس کا نام آخرت کی اچھائی نہیں چاہیے، یہ دنیا کی اچھائی دے، یعنی کہ آخرت کی اچھائی سے، یعنی کہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ آخرت کی اچھائی نہیں چاہیے، کہ دنیا کی بھلائی طلب کرنے کا، آخرت کی بھلائی دونوں کی طرف۔ لیکن تیسری چیز ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف آخرت دنیا طلب کرتے ہیں یا آخرت طلب نہیں کرتے، ان کا ذکر کر دیا کہ دنیا طلب کرنے والوں کا، کہ ایسے بھی ہیں جو آخرت طلب کرتے ہیں دنیا نہیں چاہتے، ہاں ایسے بھی ہیں کچھ، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے منع سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم بعض صوفی گمراہ کن وہ لوگ کہ جو ہندوؤں کے گمراہ کن فلسفوں کا شکار ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ کسی اجر کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دعا سکھاتا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، کہ آخرت کی اچھائی بھلائی بھی ہم کو عطا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر عبادت گزار تھے، وہ آخرت کے اللہ کے نعمتوں کا، اللہ کی جنتوں کا سوال کرتے۔ صحابہ ماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا، تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا سوال کرنا کسی ایسی چیز کا سوال ہے کہ جو ناجائز ہو، یا اللہ تعالیٰ سے سچی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ جو صوفیوں کو حاصل ہو گئی ہے؟ ہاں یہ گمراہ کن فلسفے، دین کے اندر ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خانقاہی نظام کہ جس میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ خوش ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے نہ کوئی نعمت چاہیے، حقیقت میں یہ سارے باطل اور گمراہ کن عقیدے ہیں۔ اس لیے اللہ کا دین، بلکہ اس میں دنیا بھی چاہنے کی، دنیا کی مانگنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، کہ جس میں دنیا بھی انسان کو چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، اور یہی اصل اللہ کا سچا دین ہے۔ اور یہ صوفیوں کا دین کہ جس میں آدمی دنیا سے بھی کنارہ کش ہو جائے اور آخرت میں بھی صرف اس کو جنت نہ کچھ اور چاہیے، یہ شیطان کا دین، یہ گمراہوں کا دین ہے،
اور بلکہ دشمن یہی چاہتے ہیں کہ آدمی نہ دین کا رہے نہ دنیا کا رہے، نہ اس کی دنیا اس کے کام کی رہے اور دین بھی جس پر چل رہا ہے وہ بھی اس کے کام نہ آئے۔ تمہارا کہ جو اپنی دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کیا کمایا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلد حساب لینے کے اندر دو معنی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حساب میں کوئی تاخیر نہیں ہے، نہ سمجھے کہ قیامت تو بہت دور ہے، کب آئے گی، کب حساب ہوگا۔ ہاں، جو مر گیا، جس کی جان نکل گئی، اس کا حساب شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے حساب میں کوئی دیر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ اور دوسرا سریع الحساب کا معنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تم سبھی کا پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایسے ہے جیسے کسی ایک آدمی کے ساتھ کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں و بندوں کا حساب بھی لینے آئے گا، تو یہ نہیں کہ ایک ایک آدمی کے حساب لینے پر اللہ تعالیٰ کو بہت وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ مانتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب جب لے گا تو اتنے سے وقت میں لے گا جس میں کسی ایک آدمی کا حساب لیا جاتا ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سارے بندوں کا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کا، ایک ہی وقت میں سبھی کا حساب لے گا، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ آج ہر انسان کی، ہر مخلوق کی بلکہ حالت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، پوری کر رہا ہے اس کی حاجت کو، ہر چیز، تو قیامت کے دن کیا وہ بندوں کا حساب لیتے ہوئے ایک ایک کو الگ الگ، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح ہوگا؟ بلکہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سبھی کا حساب لے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سریع الحساب ہونے کا معنی، کہ جو جس اللہ کو اپنے حساب لینے میں کوئی تاخیر، کوئی لیٹ نہیں، یا اس میں کوئی یعنی کہ زیادہ یعنی کہ مہلت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو فی ایامن، ایسے دنوں میں، معدودات جو گنتی کے دن ہیں۔ یہ ایام معدودات کون سے دن ہیں؟ ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد جو ہے ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13 ذوالحج کے یہ 3 دن، عید کے دن بعد کے یہ 3 دن جو ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، کیونکہ زمانہ قدیم میں لوگ جب کہ فریزر اور فریجیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے، تو کیا کرتے؟ قربانیاں کرتے، اور قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو باریک باریک کاٹ کر، اس کے یعنی کہ لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ کر پتلے پتلے اس کو دھوپ میں ڈال دیتے تاکہ خشک ہو جائیں۔ تو اس یعنی کہ گوشت کو اس طرح سے کاٹنا اور خشک کرنا، اس کو تشریق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام لوگ کب کرتے؟ ان دنوں میں 11، 12، 13 ذوالحج کو جب مینا میں ٹھہرے ہوتے تو یہ کام کرتے۔ تو یہ ایام تشریق جو ہیں ایام معدودات ہیں۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو ان ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 11، 12، 13 ایام تشریق میں۔ اس میں اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو وہ تکبیر ہے جو عید کے ساتھ کہی آتی ہے، رجب کا چاند نکلنے سے لے کر شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی شام تک باقی رہتی ہے۔ ایک تو یہ تکبیر ہے، اور اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر مقید ہے، جو نمازوں کے بعد خاص طور پر تکبیر کہنی ہے۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بھی تکبیر ہے، اور عام حالات میں بھی ہے، نمازوں کے پہلے بھی، بعد بھی، بازار میں، گھر میں، ہر جگہ پر، مسجد میں تکبیریں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم عام ہے ہر وقت کے لیے۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو یہ ذکر ہے، اور دوسرا ذکر جو ہے وہ عموماً اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا حج کے اس عظیم عمل کے ہونے پر، اللہ کی توفیق مل جانے پر، اور اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی، ان کو اوقات میں پڑھنا۔ تو ہر طرح کا جو اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے وہ سارے ہی اس میں مراد ہیں، اور اس میں علم کا سیکھنا، سکھانا، دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے ذکر جو ہیں وہ ان چیزوں میں شامل ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر جس طرح بتایا کہ تکبیر کا کہنا، کہ جو صحابہ کرام خاص طور پر ان دنوں میں اس کا اہتمام کرتے، مینا کے دنوں میں، ان دنوں میں عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیر کہتے، ساتھ والے خیموں کے لوگ بھی تکبیریں کہتے، اور حتیٰ کہ پورا مینا جو ہے وہ تکبیروں کی آواز سے گونج رہا ہوتا تھا۔
اور اس لیے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ نمازوں کے بعد خاص طور پر اور اس طرح بستر پر لیٹے ہوئے خیمے میں مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہتے رہتے. تو اس لیے یہ خاص ذکر ہے کہ جو ان دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اس کے بعد مایا کہ جو جلدی کر لے 2 دن میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو لیٹ ہو جائے تاخیر کر لے، فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں. یہ کس چیز کا گناہ نہیں اور کس چیز کی جلدی یا تاخیر کرنا ہے؟ ہاں یہ تعلق ہے، اس کا تعلق ہے مینا سے واپسی کے حوالے سے کہ حاجی جب 10 تاریخ کو کینکر وغیرہ مار کے قربانی کر کے طواف زیارہ وغیرہ کر کے حج کے سارے اعمال کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو 11 کا دن مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، 11 کی رات بھی، اور 11 کے دن کو اس میں کینکر مارنے ہیں. اس طرح 12 کا دن بھی اس میں کینکر مارنے ہیں، 12 کی رات 12 کا دن ٹھہرنا ہے. لیکن اگر وہ 12 تاریخ کو کینکر مار کے ظہر کے بعد مینا سے واپس آنا چاہے تو اس کو اللہ اجازت دیتا ہے. اس کی اجازت کے بعد من تعجل، جو جلدی کر لے 2 دن میں، 2 دن سے مراد یعنی 11 12 میں عید، اور 2 دن سے مراد یعنی عید کے بعد 2 دن، تو 11 اور 12 کو 2 دن میں ہی مینا سے واپس آنا چاہے جلدی کرتا ہوا، فلا اثم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں. جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حاجی اگر 12 تاریخ کو ہی کینکر مار کے ظہر کے بعد کینکر مارنے کے بعد مینا سے آنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خیمے سے جہاں پر مینا میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو چکا ہو. اگرچہ بعض اوقات زیادہ رش کی وجہ سے ممکن ہے مینا میں ہی سورج غروب ہو جائے اس کے چلتے چلتے یا رستے میں، لیکن کم سے کم اپنے خیمے سے وہ روانہ ہو چکا ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ 12 تاریخ کے دن ہی وہ مینا سے آ سکتا ہے. لیکن جس کو اپنے خیمے میں ہی 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، ہاں پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ رات بھی وہاں ٹھہرے، یہ 13 کی رات، اور 13 ذوالحج کی ظہر کے بعد کینکر مار کے وہاں سے نکلے. یہ ہے جو تاخیر ہے. تو ماں کے جو جلدی کر لے 2 دن کے اندر، یعنی 12 کو آنا چاہے مینا سے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اجازت ہے. لیکن شرط جیسا بتایا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا اپنے خیمے سے نکل آئے. اور جو من تأخر، جو تاخیر کر لے، لیٹ ہو جائے، اور لیٹ ہونے کا معنی 13 تک ٹھہرے اور 13 کو جو ہے ظہر کے بعد کینکر مارنے کے بعد واپس آئے، تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 12 کو نکلنا، 13 کو نکلنا، ایک دن کم ہو جانا، ایک دن زیادہ ہو جانا، اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی بہت بڑا معیار نہیں ہے. معیار کس کا ہے؟ لمن اتقی، ہاں جو تقوی پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے اصل کہ اللہ کا ڈر خوف کس کے دل میں ہے. اور یہ حقیقت میں بہت بڑی ایک چیز کی طرف تنبیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان دوسری آیت میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا دیکھتا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. ہمارے بعض لوگ زیادہ عمل کی کوشش میں، ہاں نیکی کو یعنی کہ کوشش ہوا کہ آدمی جتنی کر سکے، اگرچہ وہ جتنی کرنے کا معنی بھی کہ سنت کے مطابق ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ زیادہ کرتے کرتے انداز ایسا اختیار کر لے کہ اس میں کچھ بھی قابل قبول نہ ہو. ہاں لیلۃ القدر کی رات ہے، کوئی آخری 10 راتیں ہیں، آج میں نے 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ 100 رکعتیں اس انداز سے پڑھتا ہے کہ ایک رکعت بھی اللہ کے ہاں کو قابل قبول ہونے والی نہ ہو. اس لیے چاہے 2 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن وہ رکعتیں کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں سنت کے مطابق، اللہ کے لیے مخلص ہو کر، وہ ان 100,000 رکعتوں سے بہتر ہیں کہ جو مردود ہو جائیں. تو یہاں پر بھی بات جو ہے وہ 12 تاریخ کو نکلنے کی، 13 تاریخ کو نکلنے کی نہیں ہے کہ 13 تاریخ ٹھہرنے والا سمجھے کہ میں نے بڑی نیکی کر لی، بڑا تیر مار لیا، یہ 12 کو چلا گیا، اس نے جلد بازی کر کے اجر ضائع کر دیا. ممکن ہے 12 تاریخ کو جانے والے کے دل میں اللہ کا وہ تقوی ڈر خوف ہو کہ جو 13 تاریخ تک ٹھہرنے والے کے دل میں نہ ہو. اس لیے یہاں پر جس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے وہ صرف عبادت کی ظاہری شکل و صورت نہیں، وہ عبادت کی مقدار نہیں، وہ عبادت کی کیفیت ہے کہ عبادت کس کیفیت سے ہو رہی ہے، اس عبادت کا انسان کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے، تقوی نیکی کس کو حاصل ہو رہی ہے. ہاں کوئی شک نہیں کہ تقوی نیکی کے ساتھ ساتھ آدمی 13 تاریخ تک ٹھہرے زیادہ اجر ہے، سنت کی مطابقت بھی ہے، کیونکہ اللہ کی وسعت سے 13 تاریخ تک ٹھہرے تھے. تو کہنے کا مقصد کہ آدمی مخلص بھی ہو، تقوی نیکی بھی ہو، اور عبادت بھی زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہو کہ عبادت میں کوئی اخلاص نہیں لیکن بہت بڑی مقدار ہے، وہ بیکار ہے.
تو فرمایا کہ جلدی کرنے میں یا تاخیر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ لمن اتقى جو تقوی اختیار کر لے۔ اسی آگے تقوی کا مزید حکم دیتے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم کو اس کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ حج کے احکامات کو ختم کرتے ہوئے آخری لفظ یہ استعمال کیا اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے کہ اپنے اعمال کو، یہ نہیں کہ صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اعمال کو صرف کوئی ایک رسم پوری کرنے کے طور پر نہیں، بلکہ اس انداز سے کرو کہ کل تم کو ان اعمال کو لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ان اعمال کو لے کر۔ تو اللہ کے ہاں جب پیش ہو گئے یہ اعمال لے کر، تو اللہ کے ہاں ان عملوں کا کیا معیار ہوگا، کیا میزان ہوگا۔ اور تو شرون کے اندر ایک اور بھی جو یعنی کہ باریکی کا معنی ہے وہ کیا ہے کہ حج میں عرفات میں ایک حشر کا میدان ہوتا ہے، سبھی لوگ ایک میدان میں جمع ہیں، اللہ اسی میدان کی مناسبت سے انسان کو حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے کہ اس میدان کے ساتھ ساتھ اس میدان کو بھی یاد کرو کہ جہاں پر آج تو عمل کا میدان ہے، عبادت کا میدان ہے، اور کل ایک ایسا بھی میدان ہے کہ جو حساب کتاب کا اور نتیجے کا میدان ہے، اس کی فکر کرو۔ اسی فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، اور عالموں کا لفظ جہاں بھی آتا ہے انسان کو توجہ دلانے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے کہ انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر نکلو چلو وہاں سے جہاں سے لوگ چلتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فاذا قضیتم مناسککم، پس جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک کو، حج کے اعمال کو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو ذکر کرو اللہ کا جس طرح تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے رب ہم کو دے دے دنیا، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے یہ آخرت میں کوئی حصہ نصیب۔ ومنہم، اور میں سے وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو عطا کر دے دنیا میں اچھائی بھلائی، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھائی بھلائی، وقینا عذاب النار، اور ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا حصہ ہے جو وہ کما چکے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کر لے 2 دن میں، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے یا لیٹ ہو جائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، لمن اتقا، لیکن شرط کیا ہے، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔